سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، آج تقریباً 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس مبارک کام کے لیے قرآن پاک کو سننے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی توفیق ہوئی۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد ایک ایسی بیماری، ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو، پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا، اور جس کی وجہ سے دنیا کے کام رک گئے اور دینی کام، مذہبی کام بھی رک گئے۔ طبیعت کے چاہنے کے باوجود بندے مجبور تھے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے۔ اسی حال میں رمضان جیسا بابرکت مہینہ گزر گیا۔ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کو لوگ ترستے رہے۔ جمعے کی نماز جس کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، مگر دل چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود محرومی رہی عید کی نماز سے، بقرعید کی نماز سے۔ مگر جب آدمی کا دل آمادہ ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو آدمی کو دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا اپنا کوئی قصور تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہماری اس تمنا، ہماری اس خواہش، ہماری اس آرزو کے باوجود یہ عمل ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے،
اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے گا، رحم فرمائے گا، اجر و ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے اور خبر آئی کہ باہر جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کا بہت ثواب، ایک قیرات کے برابر، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ اگر تدفین میں شریک ہو جائے تو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ احد پہاڑ کتنا ہے؟ بہت بڑا، بہت بڑا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ جی بھی چاہ رہا ہے، سارے نمازی بھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قریبی ہے، عزیز ہے، دوست ہے، مگر جی چاہنے کے باوجود، ثواب کے باوجود ہم جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اعتکاف میں ہیں۔ یہی ہمارے لیے حکم ہے اللہ کی طرف سے، تم نہیں جا سکتے۔ جب انہی نے روکا ہے تو ظاہر بات ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ہم سے ضائع نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے خود روکا ہے تو ثواب اللہ تعالیٰ وہاں نمازیوں کو جا کر پڑھنے پر جو ثواب عطا فرمائے گا، اعتکاف کرنے والے کو بغیر نماز پڑھے ہوئے اللہ ثواب عطا فرمائے۔ کاہے کا؟ جنازے کی نماز میں شریک ہونا کا۔ تو اسی طریقے سے جی چاہ رہا ہے مسجد میں جائیں، جمعہ پڑھیں، تراویح پڑھیں، مگر نہیں جا پا رہے، حالات ایسے، ماحول ایسا، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارا ثواب ختم ہو گیا۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں ثواب پورا ملے گا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا نوازنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی صحت کے زمانے میں، قوت کے زمانے میں، طاقت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں عبادت کرتا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، لیکن جب طاقت ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اب اتنی نفلیں نہیں پڑھ سکتا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا بندہ جو نمازیں پڑھتا تھا، یہ میرا بندہ جو روزے رکھتا تھا، اب طاقت اس کے اندر نہیں رہی ہے، لہذا جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا تھا وہ نیکیاں کرنے کے بعد آج یہ نیکی نہیں کر پا رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے ثواب اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی لکھو۔ کتنا؟ اتنا صحت کی حالت میں عمل کرنے پر ثواب ملتا تھا، اب یہاں بغیر عمل کے اتنا ثواب مل رہا ہے۔ بھئی تنخواہ کام پہ ہوتی ہے نا، کام ہے نہیں تنخواہ مل رہی، یہ کیا ہے؟ نہ وہ نمازیں پڑھ پا رہا ہے، نہ وہ روزے رکھ پا رہا ہے، مگر حکم نہیں، جتنا ثواب ملتا تھا بغیر عمل کے ثواب ملے۔ یہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا نوازنے والا ہے، صرف نیت پر ثواب۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو نیت پہ ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لے تو نیکی کے ارادے پر ثواب، اور جب عمل کر لے تو پھر 10 گنا ثواب۔ اسی لیے ہماری تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اگر آپ جا نہیں رہے ہیں ہمارے ساتھ جماعت میں تو نام لکھوائیے، ارادے ہی میں لکھوا لیجئے کہ ارادہ تو ہے ہمارا، تاکہ ثواب مل جائے۔ یہ تو مفت کا ثواب ہے، لیکن ارادہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ واقعی ارادہ ہو، یہ نہیں کہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے ارادہ ہے۔ جیسے وہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حاجی ارادہ۔ کیوں صاحب؟ کل ارادہ ہے کہ میں حج کرنے جاؤں گا۔ زندگی بھر ارادے ہی سے کام چلاتے رہے،
اور حج کیا نہیں؟ اللہ دل کی نیتوں سے واقف ہے، ارادہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر واقعی ارادہ ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا ثواب کب ملے گا؟ نیت پر ملے گا۔ نیت نہیں ہے، ثواب نہیں۔ ایک آدمی نے اپنے مکان میں ایک ونڈو لگائی، ایک روشن دان بنوایا۔ کیا مقصد ہے؟ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی، روشنی نہیں آئے گی۔ نیت اس کی کیا ہے؟ اذان کی آواز آئے، اور آ رہی ہے روشنی بھی اور آ رہی ہے ہوا بھی، لیکن اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس کی نیت کاہے کی تھی؟ اذان کی آواز آئے، نیت پر ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر اس نے نیت کی کہ روشنی آئے اور ہوا آئے تو اذان کی آواز نہیں آئے گی، اذان کی آواز پھر بھی آئے گی، مگر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہے بغیر محنت کے ثواب ہے نہیں، صرف نیت اس نے کر لی۔ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اگر اس نے اپنے اعضاء کو دھو لیا، جو وضو کرنے کا طریقہ ہے، نیت کوئی نہیں، تو وضو تو اس کا ہو گیا، نماز اس سے پڑھ سکتا ہے، قرآن اس سے چھو سکتا ہے، لیکن وضو پر جو اسے ثواب ملتا وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب نیت ہو۔ تو نیت تو ہم لوگ کرتے نہیں، نماز کی تو نیت کرتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز مغرب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ مگر وضو میں تو کوئی آدمی ہم نے نہیں سنا کوئی کہتا ہو، ہے کہتا ہے؟ تو پھر کیسے؟ اس پہ تو کوئی نہیں عمل کر رہا۔ نہیں، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ یہ وضو کیا کیوں آپ نے؟ ظہر پڑھنے آئے ہیں، عصر پڑھنے آئے ہیں، مغرب پڑھنے آئے ہیں، یہی تو ارادہ ہے، اسی کا نام تو کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو نیت اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ تو باہر صورت اس امت بڑی خوش نصیب ہے، اس کو ارادے پر نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتے ہیں۔ ارادہ ہے تراویح مسجد میں پڑھیں گے، لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور اس کے بعد پابندیاں ختم ہوں گی، جمعہ مسجد میں جا کے پڑھیں گے۔ ارادہ ہے اور سچا ارادہ ہے، ثواب مل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، ابھی پڑھ نہیں رہا ہے لیکن ارادے پہ ثواب مل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صاحب پابندی ختم ہو گئی، اللہ نے کرم کر دیا، مگر ابھی بھی ارادے پہ کام چل رہا ہے، مسجد میں اب بھی نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ جو آپ کا تھا وہ سچا نہیں تھا، پکا نہیں تھا، مخلص نہیں تھے آپ، ورنہ جیسے ہی پابندی اور رکاوٹ ختم ہوتی آپ بڑی تیزی کے ساتھ آتے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس مالک نے اتنے طویل زمانے کے بعد پھر سے اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، مسجد میں آنا اللہ کی نعمت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مسجد میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نعمت عطا فرمائی، دوسری نعمت۔ تیسری نعمت، مسجد میں جو سب سے افضل اور برتر اور بہتر کام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا۔ اللہ نے یہ مبارک عمل پھر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں۔ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت پر ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ کی نعمت پہ شکر واجب۔ شکر کیسے ادا کریں؟ کتنی ہی بڑی نعمت کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ بندہ اس نعمت کے حاصل ہونے پر کہہ دے الحمدللہ، تو اس نے شکر ادا کر دیا۔ تو
پھر کہیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک شکر ہوا زبان سے، ایک شکر ہوا عمل سے۔ زبان سے شکر کیا ہوا؟ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ کہنا، یہ خود زبان سے کہہ لینا، یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور ہمیں اس کی نعمت ہونے کا احساس نہیں۔ کیوں؟ آنکھیں بند ہے، پتہ نہیں ہمیں۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کے دن دیکھنا یہ الحمدللہ کا جو ثواب ہے یہ میزان کو بھر دے گا۔ کس کو؟ میزان کیا چیز ہوتی؟ میزان کے معنی ترازو۔ ترازو ہم لوگوں نے دیکھے بھی ہیں، استعمال بھی کیے ہیں، مگر وہ ترازو جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ سب سے بڑا ترازو، سب سے بڑا ترازو۔ قیامت کے دن جس کے اندر نامہ اعمال تولے جائیں گے، کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا، اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر پھیلا دیا جائے گا، 99 رجسٹر، اور کتنے بڑے ہوں گے وہ؟ جہاں تک آدمی کی نظر جائے گی اتنے بڑے، وہ سب اس میں تولے جائیں گے۔ اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا کہ 7 آسمان اور 7 زمین رکھ دیے جائیں پھر بھی وہ ترازو چھوٹا نہیں پڑے۔ وہ ترازو بھر جاتا ہے، کاہے سے؟ کاہے سے؟ ثواب سے۔ کاہے کے ثواب سے؟ الحمدللہ۔ سچے دل سے جو الحمدللہ کہا تو اس کا ثواب کیا کرے گا؟ اس ترازو کو بھر دے گا۔ اور کیا کہا آپ نے؟ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات السماء والارض۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ثواب کم نہیں ہے، فرمایا یہ ثواب ایسا ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ میں خلا ہے۔ خلا، کتنا بڑا فاصلہ، یہ بھر جاتا ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ کے ثواب سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کیا پڑھے؟ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، قیامت کے دن اس کو جو ثواب ملے گا دوسرے آدمی کو نہیں ملے گا جس نے یہ تسبیح پڑھی نہیں ہوگی۔ کب؟ فجر کی نماز کے بعد، اور نہیں، ہر نماز کے بعد۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے؟ ہر نماز کے بعد۔ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھتے لوگ، فجر کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور عصر بعد، لیکن یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ لگے گا، ہے نا؟ 5 منٹ، اور اتنا عظیم ثواب، اسی کو کہا جاتا ہے تسبیح فاطمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح سکھائی تھی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اتنی قیمتی ہے یہ تسبیح، اس کا بڑا ثواب۔ اگر ہم پڑھیں گے 50 مرتبہ ثواب تو ملے گا، مگر تسبیح فاطمہ کا نہیں ملے گا۔ تسبیح فاطمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ بتائی ہے، کتنی؟ 33، 34۔ اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو غرضے کی تسبیح پڑھنے پر اتنا ثواب ملا، الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مسجد میں حاضری، نماز جماعت سے ادا کرنا،
درس قرآن میں شرکت، یہ سب نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، زبان سے بھی اور عمل سے۔ زبان سے کیسے؟ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کتنی بھی بڑی نعمت ہو، اگر الحمدللہ کہہ دو گے تو کیا ہے؟ اللہ کہے گا میرے بندے نے میرا شکر ادا کر دیا۔ الحمدللہ۔ اور دوسرا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ عمل سے۔ عمل سے کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ دیا، عمل سے کیا ہے؟ اب مسجد جانا ہے، پابندی تھی تو نہیں جا رہے تھے، اب الحمدللہ کھل گئی، لہذا جائیں گے مسجد، مسجد میں نماز پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، درس قرآن میں شرکت کریں گے۔ یہ جو عمل ہے، اگر ہم اپنے عمل سے بھی، یہ عمل سے شکر ہوا، اگر شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ نعمت سلامت رہے گی، مسجد کھلی رہیں گی، مسجد میں حاضری پر پابندی اور رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کاہے سے؟ کاہے سے؟ شکر ادا کرنے سے۔ کاہے سے؟ شکر ادا کرنے سے۔ اگر شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نعمت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا، باقی رکھے گا، بلکہ اس میں جو کمی ہے وہ کمی بھی کیا ہوگی؟ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے ناشکری کی تو اللہ جس طرح دینا چاہتا ہے جانتا ہے، نعمت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی سے یہ نعمت چھن جائے کہ وہ صحیح سلامت ہے، ہاتھ پیر اس کے ٹھیک ہے، ہوش و حواس میں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی، ان نعمت سے محروم۔ ایسے لوگ دیکھیں آپ نے؟ ارے دیکھیں ایسے لوگ، دیکھیں، یہ عبرت کا مقام ہے۔ اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہیں، اور جو محروم ہے وہ اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھتا، اور دوسرا آدمی کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، یہ نہیں جا رہے۔ نہیں، تم اگر جا رہے ہو تو اللہ کا کرم ہے، اور یہ نہیں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسا نہ بنائے، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر درس قرآن کا جو سلسلہ ہے اللہ کی مہربانی سے یہ بھی شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ کہاں تک درس ہوا تھا؟ تیسرا پارہ، اور اس میں جو آیت تھی وہ کہاں تک تھی؟ 258 نمبر آیت۔ یہاں پہ یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ آج اس کے آگے کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا او کالذی مر علی قریہ، اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی؟ کون تھا وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے جس نے بحث کی، مناظرہ کیا، کون تھا وہ؟ نمرود۔ میں رب ہوں۔ کہا تمہارا رب کیسا ہے؟ کہا جو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی موت و زندگی دیتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جو بے گناہ تھا، اس کو قتل کر دیا۔ جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا زندہ کر دیا، اس کو موت دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کیا کہا؟ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا، ششدر، حیران رہ گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کی اس آیت میں، جیسے وہ واقعہ ایسے یہ بھی واقعہ ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ او کالذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ اللہ کے نبی کا زمانہ،
اور نمرود کا زمانہ ایک ہے کیا؟ 2500 سال پہلے. اور اللہ کہہ رہا کیا آپ نے دیکھا؟ تو 2500 سال پہلے جو کام ہوا ہو، جو واقعہ پیش آیا، اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ پھر جہاں قرآن کہتا دیکھا، الم تر کیف فعل، کیا آپ نے دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے. اللہ کہہ رہا کیا دیکھا؟ تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کو دیکھ کر یقین آتا ہے، ایسے یہ واقعہ اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور ہے، جیسے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے، ایسے اس واقعے کا بھی یقین ہے. او کالذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ کون شخص؟ مر علی قریہ، جو گزرا ایک بستی کے پاس سے، ایک شہر کے پاس. پھر کیا ہوا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ شہر، وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل. اس شہر کی چھتیں گر چکی تھی. وہ شخص گزرا ایسے شہر کے پاس سے، ایسی بستی کے پاس سے جس شہر کی چھتیں گر چکی تھی. اور چھتیں پہلے بنائی جاتی ہیں یا دیواریں ہیں؟ دیواریں پہلے بنائی جاتی، چھت بعد میں ڈالی جاتی. لیکن جب مکان گرتا ہے تو پہلے دیواریں نہیں گرتی، پہلے چھتیں بیٹھتی ہیں، پھر دیواریں گرتی. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص گزرا ایسے شہر کے پاس سے، ایسی بستی کے پاس سے، جو بستی ویران ہو چکی تھی، کھنڈر بن چکی تھی، اس کی چھتیں گر چکی تھیں، دیواریں گر چکی تھی، ملبے کا وہ ڈھیر بنا ہوا تھا. اور جتنے لوگ وہاں تھے وہ سب کے سب مرے پڑے تھے. ہزاروں لوگ مردہ مرے. جو اللہ جب چاہے زندگی دے دے اور اللہ جب چاہے موت دے دے. تو اس شخص نے، یہ کون آدمی تھا جو گزرا وہاں سے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہ پیغمبر تھے. کون تھے؟ پیغمبر. کون سے پیغمبر؟ حضرت عزیر علیہ السلام. کون؟ حضرت عزیر علیہ السلام. کے زمانے میں بیت المقدس پر اور بیت المقدس کے شہر پر ایک بادشاہ نے، جو آگ کا پجاری تھا، بخت نصر، اس نے حملہ کر دیا اور بیت المقدس برباد، اور یہودیوں کا خون خرابہ اس نے کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے جیل میں بند کر دیا، قید کر دیا. ان قید ہونے والوں میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. جب اس قید خانے سے رہا ہوئے تو اس شہر کے پاس سے گزرے. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ شہر کی مکانوں کی چھتیں گر چکی ہیں، دیواریں منہدم ہو چکی ہیں، لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد. حضرت عزیر کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، اللہ نے ایک دم سے موت دے دی ہے، اللہ ان سب کو زندہ کرے. کیسے زندہ کرے گا؟ کیسے کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے میں ان کو شک نہیں تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کیسے زندہ کرے گا. ایک کام کے کئی طریقے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. اس لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا. کیا کہا انہوں نے؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اس شخص نے کہا انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہذہ، اس بستی کو، اس بستی کے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ
بعد موتہا، ان کے مر جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، جان کیسے ڈالے گا، یہ ان کے دل میں خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دکھایا کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے دکھایا؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی۔ کس کو؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو مردہ رکھا، 100 عامٍ، 100 سال تک۔ عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی اور وہ اسی حالت میں رہے کتنے دن تک؟ 100 سال تک، اتنا لمبا عرصہ۔ اور پھر ثم بعثہ، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے، تمہارے دل میں خیال آیا اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ہم نے تمہیں کو موت دے دی اور موت دینے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ اور کتنے دن مردہ رکھا؟ 100 سال تک۔ جب انہوں نے دیکھا 100 سال گزر چکے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، مردہ ہوئے پھر زندہ ہو گئے، تو دیکھا ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی تو ہوئی نہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کم لبثت، قال کم لبثت، تم کتنی مدت تک اس حال میں رہے، موت کی حالت میں کتنے دن تک تم رہے، کتنا عرصہ گزرا تمہارے اوپر موت طاری ہوئی، کتنے دن تک مردہ رہے؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میں رہا اس حالت میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اور گزر چکے تھے کتنے؟ 100 سال۔ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں اس حالت میں رہا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اس لیے کہ جس وقت ان کے اوپر موت طاری ہوئی تھی وہ وقت تھا چاشت کا۔ کون سا وقت تھا؟ چاشت۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اشراق کا وقت اور ایک ہوتا ہے چاشت کا وقت۔ ایک نماز اشراق اور ایک نماز چاشت، یہ دونوں نمازیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں نمازیں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے۔ سورج کے نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد جو مکروہ وقت ہے، جب ختم ہوا، اشراق مانے چمکنا، سورج چمکنے لگا، اگر اس وقت آپ اسے پڑھیں گے تو یہ اشراق کی نماز۔ اور ضحیٰ، سورج جب خوب چمکنے لگا اور اچھا خاصا اجالا ہو گیا اور روشنی اور دھوپ پھیل گئی، اب وہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہی نماز کیا کہلائے گی؟ چاشت کی نماز۔ 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک حدیث سے یہ نماز ثابت ہے، اور بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑی اس نماز کی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر کے بعد جو آدمی وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے اور پھر وہ اشراق کی نماز پڑھ لے تو اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا پڑھتے ہی رہیں گے، اور کبھی نہیں پڑھتے تو ایسا لگتا نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ چاشت کا وقت، اس نماز کا خاص طور سے روزی سے بڑا گہرا تعلق۔ یہ نماز جب پڑھ لیتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے بندوں کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، اگر ایک بھی جوڑ جام ہو جائے تو
کیسا لگے گا؟ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نے میرا شکریہ ادا کر دیا۔ تو غرضے کی جب ان کو اوپر موت طاری ہوئی تو کون سا ٹائم تھا؟ کون سا؟ مغرب کا، چاش کا وقت تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا 100 سال کے بعد تو عصر کا وقت تھا۔ کون سا؟ عصر کا وقت تھا۔ تو اس لیے ان کے دل میں خیال آیا یا تو کل ایسا ہوا ہوگا میرے ساتھ، اس لیے انہوں نے کہا پورے ایک دن۔ یہ ان کو خیال آیا کہ صبح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں چاش کے وقت میں موت دی اور اس کے بعد عصر کے وقت میں دوبارہ زندہ کر دیا، تو کتنا؟ ایک دن سے بھی کم۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنی مدت تک تم رہے اس حالت میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا میں اس حالت میں رہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ کیوں؟ 100 سال جب گزر جائیں، اگر 2 مہینے گزر جائیں تو آدمی کے بال بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ اس کا خط کہاں جائے گا؟ اور 100 سال میں، اور اس کے ناخن کتنے لمبے لمبے ہو جائیں گے؟ 100 سال میں انسان کے اندر کتنی تبدیلی آ جائے گی؟ 60 سال کی عمر دیکھو اور 18 سال کی عمر دیکھو، کتنا بڑا فرق۔ اور 100 سال انہوں نے جب دیکھا اپنے جسم کو تو دیکھا اس میں کوئی تبدیلی تو ہے نہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ میں اس حالت میں رہا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس پہ تعجب مت کرو، اللہ قادر ہے لمبا زمانہ گزر جائے اور آدمی اسی حالت میں رہے، اللہ یہ سب کر سکتا ہے، کوئی جسم میں تبدیلی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھو فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور دیکھو اپنے پینے کی طرف۔ جو کھانا ان کے ساتھ میں تھا اور جو پینے کی چیز ان کے ساتھ میں تھی، لم یتسنہ، یہ سڑی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے 100 سال کے باوجود تمہارے جسم میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں دی، اسی طرح 100 سال گزر جانے کے باوجود اللہ نے کھانے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی، اس کا مزہ بھی نہیں بدلا، ذائقہ بھی نہیں بدلا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ 100 سال گزر گئے، جسم میں کوئی تبدیلی نہیں، 100 سال گزر گئے، کھانے اور پینے میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اللہ فرماتا کہ دیکھو وانظر الی العظام، اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنا گدھا بھی دیکھ لو۔ اس کا مطلب وہ گدھے پہ سواری کرتے، تو گدھے پہ سواری تو لوگ بری سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو گدھا ہوتا ہے یہ اور ہوتا ہے، عربوں کے ہاں جو گدھا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، بڑا تیز رفتار ہوتا ہے وہ، اور اس پر سواری کرنا عیب نہیں ہے، فخر کی چیز ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جس گدھے کے اوپر سوار تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے کھانے کو دیکھا، اب ذرا گدھے کو بھی دیکھ لو تو اندازہ ہوگا کتنے لمبے عرصے تک اللہ نے تمہیں موت کی حالت میں رکھا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف۔ پھر کیا کہا؟ گدھے کو جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کی ہڈیاں خالی چمک رہی، اور کھال ختم، گوشت ختم، ہڈیوں کو ڈھانچہ ہے، اور ہڈیاں بھی کیسی ہیں؟ جڑی ہوئی نہیں ہیں، بکھری ہوئی پڑی۔ 100 سال معمولی ہوتے، صرف ہڈیاں چمک رہی، وہ بھی ڈھانچہ بھی نہیں، بکھری ہوئی ہیں۔ ایک طرف جسم میں تبدیلی نہیں، ایک طرف کھانے میں کوئی تبدیلی نہیں، دوسری طرف جو سواری کا جانور ہے
اس میں دیکھو کیسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے اس کی کھال بھی سڑ چکی ہے، اس کا گوشت بھی ختم ہو چکا ہے، اس کی رگیں اور پٹھیں بھی برباد ہو چکی ہیں، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی سلامت نہ رہا، بکھر چکا ہے۔ اللہ کہتا یہ سب میں نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ تاکہ اے عزیر ہم تم کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ کس کے لیے؟ بعد والے لوگوں کے لیے، کہ خدا 1 سال تک دنیا کے اندر مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس نے کر کے دکھایا بھی ہے، اور کس کو کر کے دکھا دیا؟ اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اور اللہ چاہے اگر حفاظت کرنا چاہے تو ایک کھانا اور پانی یہ بھی 100 سال تک سلامت رہ سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں تم کو نشانی اپنی قدرت کی لوگوں کے لیے، لوگ اس نشانی کو دیکھ کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کریں، ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ذرا تم گدھے کو دیکھو، اپنے آپ کو تو زندہ ہوتے تم نے دیکھا نہیں، یہی تو کہا تھا اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ دیکھو ہم تمہیں دکھاتے ہیں، گدھے کو دیکھ لو ہم کیسے زندہ کر رہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا اللہ ان تمام مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا وانظر الی العظام، دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف۔ کس کی؟ گدھی کی ہڈیاں جو بکھری ہوئی ان کو دیکھو۔ کیف ننشزوہا، ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ پھر سے جوڑ رہے ہیں، بکھری ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ بکھری ہوئی ہڈیاں آپس میں خود ہی سے جڑ رہی ہیں، ڈھانچہ تیار ہو رہا۔ ثم نکسوہا لحما، پھر دیکھو ہم کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پہلے ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا، پھر خود بخود دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر گوشت ہڈیوں پہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھال آ گئی، پھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک دم سے روح پیدا ہوئی، اور گدھے کی آواز جیسی ہوتی ہے اسی طرح وہ گدھے کی آواز نکالنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے پھر دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف ہم کس طریقے سے ان کو جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوہا لحما، اور پھر ان پر گوشت کو چڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عزیر نے جب یہ دیکھا منظر تو کیا کہا؟ فلما تبین لہ، جب یہ کیفیت ان کے سامنے واضح ہو گئی، قال اعلم، کہا مجھے پہلے بھی یقین تھا اب اور زیادہ یقین ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن فرق ہوتا ہے یقین میں۔ کیسے؟ یقین 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ کئی طرح کا ہوا؟ 3 طرح کا۔ کون کون؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین، کسی چیز کے بارے میں یقین کے ساتھ پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ آگ ہے جلا دے۔ یقین ہے، لوگوں سے سنا ہے زہر آدمی کھاتا ہے تو مر جاتا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین کیا ہے؟ آنکھوں سے زہر کھانے والے کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، یہ یقین اس سے زیادہ بڑا نہیں بڑا۔ سنتے ہیں مکہ ہے، سنتے ہیں کعبہ ہے، سنتے ہیں ریاض الجنہ ہے، سنتے سے یقین تو تھا، اتنے لوگ دیکھ دیکھ کے آئیں، اتنے لوگ دیکھ دیکھ کر کے یقین تو تھا، لیکن خود آنکھوں سے دیکھا اللہ نے پہنچا دیا۔ اب آنکھوں سے کعبے کو دیکھا، حضور کے روضے کو دیکھا، ریاض الجنہ کو دیکھا، جنت البقیع کو دیکھا، تو پہلے سے یقین بڑھا نہیں بڑھا؟ اس یقین کا نام کیا ہے؟ عین الیقین۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین الیقین کا مطلب یعنی ایسا یقین جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پیدا ہو۔ تیسرا یقین کیا ہے؟
حق الیقین، اس سے زیادہ یقین کا کوئی دوسرا درجہ نہیں ہوتا۔ حق الیقین کا مطلب پہلے علم بھی تھا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا مگر دور سے دیکھا، لیکن خود پریکٹیکل کر کے نہیں دیکھا۔ اب خود کر کے دیکھ لیا، آنکھ کے اوپر انگلی اپنی رکھ کے دیکھ لیا، انگارہ ہاتھ پہ پکڑ کے، ارے یہ تو واقعی جلا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حق الیقین۔ تو یقین تو ان کو پہلے سے تھا، نبی کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا؟ لیکن ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں یقین بنانے کی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ایمان یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان و یقین کمزور ہو گیا ہے، اس میں اضافے کی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ کیا مطلب یقین کمزور ہو گیا؟ یہی مطلب ہے، یقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال گزر گئے اور دوسرے یہودی لوگ اس کی قید میں تھے، بخت نصر کی، 100 سال میں دوسرے بادشاہ نے چڑھائی کی، بخت نصر بھی مر گیا، یہودی رہا بھی ہو گئے، جو اس زمانے میں بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے، شہر آباد ہو گیا۔ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ عزیر، ارے 100 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام توریت کے حافظ تھے۔ کیا تھا بھائی؟ کس کے؟ قرآن کے حافظ نہیں، توریت کے حافظ تھے۔ تو ان کا میں توریت کا حافظ ہوں، میں عزیر ہوں، تو مجھ سے سن لو۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، اللہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت کا اے اللہ شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، سلیقہ عطا فرما، نا شکری سے، نا قدری سے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پورے عالم کو اس کورونا کی وبا سے اور دوسری بلاؤں اور وباؤں سے اے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے تیرے بہت سارے بندے اور بندیاں ہم سے بچھڑ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اور اے اللہ مختار صاحب مرحوم جو اس مسجد کے متولی تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اے اللہ مختار صاحب کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اسی طرح مسجد کے امام حافظ محمد سابق صاحب، ان کے والد کا بھی انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو محفوظ ہیں، صحیح سالم ہیں، اے اللہ بیماری سے ان سب کا تحفظ فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، اے مالک تجھے خوب پتہ ہے،
تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ عبد المعیز صاحب کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔